شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے وہ آپ لوگوں کے بہت ہی اصرار پر ذوالفقار نے شیئر کی ہے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ میرے نانا جی کی کہانیوں کو، خوفناک کہانیوں کے آپ کے لسنرز بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سے نانا جی کی بتائی ہوئی کہانیاں شیئر کرتا رہوں۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ ذوالفقار کہتے ہیں جو کہانی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ تب کی بات ہے جب نانا جی کو شاہ صاحب کے پاس عملیات سیکھتے 5-6 سال گزر چکے تھے۔ پورے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ نانا جی بھی عامل بن رہے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے سید گدی نشین پیر صاحب کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں سے باقاعدہ یہ عملیات اور روحانیت کی تعلیم لے رہے ہیں۔ نانا جی جب گاؤں میں واپس آتے تھے ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے، تو گاؤں کے بہت سے لوگ ان کے منتظر ہوتے تھے، ان سے ملنے آتے تھے، ان سے اپنے کچھ مسئلے مسائل بھی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ جو تو نانا جی سالو کر سکتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، بہت سخت سردی تھی، نانا جی گاؤں میں رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو نانا جی سے ملنے بہت سے لوگ جیسے ان کا انتظار کرتے تھے۔ تو نانا جی ہم لوگوں کا جہاں پر ڈیرا تھا گاؤں کا، وہاں پر جا کر بیٹھتے تھے، تو گاؤں کے بہت سے لوگ ان سے ملنے وہیں آتے تھے۔ آج بھی نانا جی جب اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر گاؤں کے بہت سے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ آج وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ گاؤں میں کچھ دنوں سے عجیب و غریب پرسرار واقعات ہو رہے تھے۔ گاؤں کے بہت سے بچے شام کے وقت جب گھروں سے باہر نکلتے تھے کھیلنے کے لیے تو ان کو کوئی مخلوق ڈر آتی تھی، لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا مخلوق ہے، کہاں سے آئی ہے، کون ہے جو بچوں کو مختلف روپ لے کر ڈرا رہا ہے اور پورے گاؤں میں ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک لڑکا تھا، اس کو بھی دورے پڑ رہے تھے۔ اس نے بھی کسی مخلوق کو قبرستان کی ایک قبر پر بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ وہ بالکل نوجوان لڑکا تھا، قبرستان کے پاس سے گزر کر اپنے گھر آ رہا تھا، تو اس کو کسی مخلوق نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے اس کو جیسے ہی دیکھا اس کے بعد وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب گھر والے ڈھونڈتے ہوئے اس کو وہاں پر پہنچے، کیونکہ وہ وہی راستہ تھا گھر آنے کا، تو وہاں پر بے ہوش ملا۔ جب ہوش آیا تو تب سے اب تک اس کو دورے ہی پڑ رہے تھے۔ اس لڑکے کے والد صاحب بھی نانا جی کے پاس بیٹھے بہت پریشان تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی زندگی بچا لیں، اس کو بھی دم کرے، پتہ نہیں اس نے کیا مخلوق دیکھی ہے، وہ بے ہوش ہے، جب بھی ہوش آتا ہے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، چیخیں مارتا ہے، عجیب آوازیں نکالتا ہے، گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نانا جی بھی سب کی باتیں سن ہی رہے تھے، تبھی ایک دم سے سب کی باتیں سنتے سنتے نانا جی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ نانا جی کی نظر ایک درخت پر پڑی، وہاں پر نانا جی نے ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ وہ بالکل نوجوان سا ایک شخص تھا، اس نے گرے سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شلوار قمیض، جیسے بالکل گاؤں کے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں۔ نانا جی نے جب اس کی طرف دیکھا 2 سے 3 منٹ نانا جی اس کی طرف دیکھتے رہے۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی گاؤں کا آدمی اس کی طرف جاتا یا اس کو بلاتا، نانا جی نے کہا اس کی طرف مت جانا، نہ ہی اس کی طرف دھیان دو، آپ سب لوگ اپنی باتیں کریں، اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ سب لوگوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا آپ اسے جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ نانا جی نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے اس نے نانا جی کو دیکھا وہ درخت کے پیچھے چلا گیا اور بندر کی آوازیں نکالنے لگ گیا، کبھی شاخوں کے اوپر جھولنے لگ گیا۔ عجیب و غریب شخص تھا، پرسرار سا، پہلے گاؤں میں کبھی نظر نہیں آیا۔ درمیانے سے قد کا تھا، بہت کالی رنگت کا تھا، سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے، آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، دور سے ہی نظر آ رہی تھیں۔ نانا جی نے کہا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ایک جن ہے جو انسانی روپ میں ہم لوگوں کے گاؤں میں آیا ہے۔ یہی وہ مخلوق ہے جو مختلف روپ لے کر بچوں کو ڈرا رہی ہے، یہی وہ مخلوق ہے، یہی وہ جن ہے جو ایک قبر پر بیٹھا تھا، جس نے اس لڑکے کو بھی اپنا آسیب کیا، اپنے آسیب کا اثر کیا
اور اب اس کو دورے پڑ رہے ہیں۔ میں پتہ لگا لیتا ہوں یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، آپ لوگوں نے اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دینا۔ ابھی یہ آپ لوگوں میں سے کسی کو آواز بھی دے گا، اس آواز کا کسی نے جواب نہیں دینا۔ یہ ان جنات کے یہی چھل ہوتے ہیں جو انسانوں کو اپنے عذاب کا شکار کرنے کے لیے یہ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ ابھی نانا جی وہاں پر بیٹھ کر انہیں جنات کے ٹاپک پر بات کر رہے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے، وہ بہت عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے خود اسے دیکھا، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہ بار بار سر نکالتا تھا، کبھی درخت کے پیچھے سے جھانک کر دیکھتا تھا، کبھی بندروں کی طرح درخت کے اوپر لٹکنے لگ جاتا تھا۔ تبھی وہاں پر بیٹھے بیٹھے نانا جی نے آیت الکرسی پڑھی اور حصار کیا۔ جیسے نانا جی نے آیت الکرسی پڑھ کر حصار کیا، وہ جو آدمی تھا تیزی سے بھاگتا ہوا جس طرف قبرستان تھا اس طرف چلا گیا۔ وہ سیدھی سڑک قبرستان کی طرف جاتی تھی جس طرف گاؤں کے اس لڑکے کو دورے پڑے تھے۔ اس نے وہاں پر اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ نانا جی نے یہ کہا، مغرب کے بعد بلکہ عصر کے بعد بھی جب شام ڈھلنے والی ہو، کوئی بھی قبرستان والی سڑک پر نہ جائے جب تک میں اس کا پتہ نہیں لگا لیتا کہ یہ کیا مخلوق ہے، یہ جن کہاں سے آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ہمارے گاؤں میں آنے کا۔ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ نانا جی نے یہ کہا کہ آج شام کو وہ ان کے گھر جائیں گے جن کے بیٹے کو دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے بعد نانا جی نے کہا، ابھی یہ یہاں پر گھوم پھر رہا ہے، ابھی یہ یہیں پر موجود ہے، اس جگہ پر تو میں نے حصار کر دیا ہے، یہاں پر نہیں آئے گا۔ آپ لوگ کوشش کریں اپنے اپنے گھروں میں جائیں، میں ذرا اس کا پتہ لگا کر آتا ہوں۔ نانا جی نے ہمیں بھی گھر بھیج دیا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے، سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ سب نے اس جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا جو سامنے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ بہت عجیب حلیہ تھا، آج سے پہلے ہم نے اس کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ آج ہی وہ نانا جی کے سامنے اس روپ میں آیا تھا۔ شاید وہ نانا جی کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ تبھی نانا جی اسی سڑک پر چلنے لگ گئے۔ ہم لوگوں کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ نانا جی اکیلے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ساتھ اللہ کی ذات ہے، میرے ساتھ شاہ صاحب کی دی ہوئی تعلیم ہے، یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ نانا جی نے جانے سے پہلے ہمیں یہ کہا تھا کہ جب تک میں گھر پر نہ آؤں آپ لوگوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم لوگوں کو نانا جی کی بات یاد تھی۔ ہم سب لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ کر یہ بات سب گھر والوں کو بھی بتائی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ نانا جی وہاں پر چلے گئے تھے۔ تقریباً عصر بھی ہو گئی۔ نانا جی ظہر کے ٹائم کے گئے ہوئے تھے۔ کافی دیر ہو گئی، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ 4:30 بجے کا جب ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمیں لگا کہ شاید نانا جی آگے ہوں گے۔ جیسے باہر جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا ایک سائیکل پر۔ اس نے یہ کہا، آپ کے نانا جی فلاں سڑک پر بے ہوش پڑے ہیں، آ کر ان کو اٹھا لیں۔ ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ پتہ نہیں یہ لڑکا کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ جب ہم نے بات سنی ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ میرے ماموں سارے بھاگے اس طرف کہ جس طرف اس نے بتایا تھا۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، ہم بھی ساتھ بھاگے۔ جیسے ہم لوگ قبرستان کی اس سڑک پر گئے تو وہ جو سائیکل پر لڑکا تھا وہ اس وقت ہم لوگوں کے آگے آگے ہی تھا۔ جب ہم قبرستان والی سڑک پر پہنچے تو وہ سائیکل والا لڑکا دائیں طرف ٹرن ہوا اور غائب ہو گیا۔ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ وہی مخلوق تھی جو بچے کا روپ لے کر ہمیں یہاں تک لے کر آئی۔ ماموں بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا دور سے نانا جی آ رہے تھے۔ نانا جی نے جب ہم لوگوں کو دیکھا انہوں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ہم نانا جی کے پاس پہنچے تو نانا جی نے وجہ پوچھی کہ ہم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں، ان کے منع کرنے کے باوجود۔ تو میرے جو ماموں تھے انہوں نے ساری بات بتائی کہ ابھی ایک چھوٹا سا لڑکا آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا آپ کے نانا جی بے ہوش پڑے ہیں۔ نانا جی نے یہ کہا یہ اسی کی شرارت ہے، وہ ایک عفریت جن ہے جو یہاں پر آیا ہوا ہے، یہاں پر بسیرا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ قبرستان کے پاس والے ایک درخت کے اوپر مقیم ہے، وہیں سے وہ لوگوں کو ڈراتا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اللہ کے حکم سے میں تمہیں جلا دوں گا، کیونکہ تم میرے گاؤں کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ نہیں مان رہا، وہ بہت زیادہ ضدی ہے، کوئی بھی قبرستان کی طرف نہ آئے۔ نانا جی ہم لوگوں کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد تو جیسے وہ مخلوق ہر کسی کو نظر آنے لگ گئی۔ وہ ایک ہی ٹائم میں گاؤں کے سبھی لوگوں کو نظر آتا تھا
کبھی کسی کے گھر کی چھت پر بیٹھا نظر آتا تھا، کبھی کسی کے گھر کے باہر کھڑا نظر آتا تھا، کبھی کسی کے گھر پر دستک دیتا تھا، کبھی کسی کے گھر میں جانور کے روپ میں نظر آنے لگ گیا۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ نانا جی نے یہ کہا کہ مجھے 3 دن کا عمل کرنا پڑے گا، 3 دن کے عمل کے بعد میں اس کو قید کر سکتا ہوں، 3 دن کے عمل سے پہلے میں اس کو قید نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب نے نانا جی کو جتنے بھی عملیات بتائے تھے ان کا ایک مخصوص وقت ہوتا تھا، پہلے وہ عمل کرنے پڑتے تھے، اس کے بعد ہی وہ مخلوق قید ہوتی تھی۔ نانا جی بھی عشاء کے بعد اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتے تھے اور آدھی رات تک وہاں پر پڑھائی کرتے تھے۔ پھر آدھی رات کو جب وہاں سے باہر نکلتے تھے تو گھر کے صحن میں اور گھر سے باہر نکل کر حصار کرتے تھے۔ 3 دن نانا جی نے ایسا ہی کیا۔ جب تیسری رات تھی، اس رات نانا جی نے بتایا کہ وہ عشاء کے بعد عمل کر کے سیدھا قبرستان جائیں گے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، کہیں نانا جی کو کچھ ہو نہ جائے۔ نانا جی نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے جو استاد صاحب ہیں، میرے جو پیر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بہت اچھے عملیات بتائے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں جو ان جنات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں۔ اس لڑکے کی طرف تو ابھی نانا جی جا ہی نہیں سکے جس کے اوپر اس کا بسیرا تھا، جس کو دورے پڑ رہے تھے، کیونکہ نانا جی نے اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ باقی کے لوگوں پر بھی اپنے اثرات کرے اسے گاؤں سے نکالنا ہوگا۔ سخت سردی کی رات تھی۔ عشاء کے بعد نانا جی قبرستان کی طرف چلے گئے۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ رات 12 بج گئے، ابھی نانا جی واپس نہیں آئے تھے۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی 1:45 بجے کے قریب نانا جی واپس آئے۔ نانا جی جب واپس آئے تو ہم لوگ جاگ رہے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نانا جی واپس آئے تو نانا جی سے سب نے پوچھا کہ کیا وہ جن آپ نے قید کر لیا ہے؟ تو نانا جی نے یہ کہا کہ اس کو میں نے قید نہیں کیا، اس کو اس گاؤں سے نکال کر میں نے دور ایک کنویں میں قید کر دیا ہے۔ میں نے وہاں پر پڑھائی کی۔ وہ عفریت جن تھا، اس کے بہت سے روپ ہوتے ہیں، وہ انسانوں پر ہی اپنا بسیرا کرتا ہے اور انسانوں کو ہی اپنا نشانہ بناتا ہے۔ یہ جن بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے قبیلے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کسی جگہ پر اپنا بسیرا کر لیں تو یہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں، وہاں پر پھر یہ انسانوں کو آباد نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے میں نے بہت محنت کر کے اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے اس کو قبرستان کی اس درخت سے تو میں نے نکال دیا ہے۔ اس نے وہاں پر بہت سی قبروں کو بھی نقصان دیا ہے، بہت سی قبروں پر اس نے اپنا بسیرا کرنے کی کوشش کی ہے، بہت سی قبروں میں اس نے اپنا گھر بنانے کی بھی کوشش کی تھی۔ نانا جی نے اس کو گاؤں کے ایک پرانے کنویں جس پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا، وہ کنواں جو تھا پانی کا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ آسیب زدہ تھا، پہلے ہی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ کسی دور میں وہ کنواں آباد ہوتا تھا، لیکن لوگوں کے ساتھ جب عجیب و غریب واقعات ہوئے تو وہ کنواں بھی اسی طرح سے ویران اور سنسان ہو گیا اور یہ مشہور ہو گیا کہ وہاں پر جنات ہیں۔ نانا جی نے یہ کہا کہ وہاں پر جنات کا کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا، وہاں پر جنات آتے تھے، لیکن جو بسر کر کے وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے وہ جنات وہاں پر اپنا آپ ظاہر کرتے تھے۔ پھر نانا جی نے اس عفریت جن کو اس کنویں میں جا کر قید کر دیا۔ نانا جی نے یہ کہا کہ یہ تب تک قید رہے گا جب تک اس کنویں کو وہاں سے کوئی کھولے گا نہیں یا اس کنویں میں دوبارہ پانی نہیں آئے گا۔ اگر اس کنویں میں دوبارہ پانی آیا اور اس کنویں کو زیر استعمال لایا گیا تو وہ جن وہاں سے آزاد ہو جائے گا۔ اگلے دن گاؤں میں یہ بات پتہ چل گئی، سب نانا جی کے پاس آئے کہ نانا جی نے اس کو گاؤں کے اس پرانے آسیب زدہ کنویں میں ہی قید کر دیا ہے۔ اس کے بعد نانا جی نے اس لڑکے کو بھی دم کیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ 5-6 دنوں میں ہی بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، اس کا رنگ بالکل پیلا ہو گیا تھا، بالکل ینگ لڑکا تھا وہ۔ نانا جی نے جب اس کو دم کیا، اس کو کچھ تعویذ وغیرہ بھی دیے تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا، بتانے کے قابل ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ قبرستان والے راستے سے گزر رہا تھا، تبھی اس کو کسی نے آواز دی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا میرے پاس آؤ، میری مدد کرو، مجھے یہاں پر کوئی کام ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس کے قریب جانے لگا تو اس نے اپنا روپ بدل دیا۔ وہ اتنا ڈراؤنا تھا، اتنا بھیانک تھا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کو دیکھ کر تاب بھی نہیں لا سکا۔ اس نے یہ کہا کہ اس کا قد بہت لمبا تھا، وہ بہت سیاہ کلر کا تھا، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اس کی زبان بہت لمبی تھی، سر کے اوپر سینگ بھی تھے اور آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی تھیں، اس کے ہاتھ بھی بہت بڑے تھے۔ جیسے اس لڑکے نے اس کو دیکھا
وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا اور اس کے اوپر اس کے اسیب کا سایہ ہو گیا۔ پھر نانا جی نے وہاں پر رہ کر اس کو 7 دن دم کیا۔ اس کے بعد نانا جی وہ 7 دن لگاتار قبرستان کے چکر بھی لگاتے تھے، وہاں پر جا کر اس درخت کو بھی دیکھتے تھے کہ کہیں واپس سے اس عفریت جن نے یا اس کے کسی اور ساتھی نے وہاں پر اپنا مسکن کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ لیکن اللہ کا شکر تھا، نانا جی نے جس درخت سے اس کو ہٹایا تھا اس درخت کے اوپر بھی نانا جی نے اپنے عمل کے کیل لگا دیے تھے کہ دوبارہ وہاں پر کوئی اور جن بسیرا نہ کر سکے، کیونکہ نانا جی کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی گھر، کوئی جگہ، کوئی کنواں، کوئی بھی درخت وغیرہ ایک دفعہ کسی جنات کا مسکن بن جائے، جہاں پر جنات کا ایک دفعہ اثر ہو جائے، اگر وہاں سے جنات کو کسی عمل کے ذریعے ہٹا بھی دیا جائے تو ان کے قبیلے کا ہی کوئی اور جن یا کوئی اور فرد ان کے قبیلے کا، چاہے وہ جنی ہو یا جن ہو یا کوئی بچہ بھی ہو، وہ وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ہی کسی قبیلے کے فرد کی جگہ ہو جاتی ہے۔ جب تک اس کو کیل نہ کیا جائے، اگر اس جگہ کے اوپر کیل لگا دیے جائیں تو وہ جنات دوبارہ کبھی بھی وہاں پر اپنا بسیرا نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ان دنوں بہت خوف و ہراس تھا۔ گاؤں کے بچے یہ کہتے تھے کہ جب ہم لوگ شام کے وقت باہر کھیلنے جاتے ہیں، ہمیں اکثر چھوٹے چھوٹے قد کے کچھ عجیب و غریب چہروں والے لوگ نظر آتے ہیں، وہ درختوں کے پیچھے سے نکلتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، ان کے منہ سے آگ بھی نکلتی ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ وہی عفریت جن تھا جس کے مختلف روپ تھے، اور جب وہ انسان کے روپ میں اس درخت کے نیچے کھڑا تھا، جب ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے، تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اس کا چہرہ اس وقت بھی بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کا چہرہ بہت بڑا تھا، درمیانہ قد تھا، چہرہ بہت کالے رنگ کا تھا، سر کے اوپر سفید بال تھے۔ اور جب نانا جی نے اسے دیکھا تھا اور وہ درخت کے پیچھے سے جب جھانک کر دیکھتا تھا اور شاخوں کے اوپر لٹکتا تھا اور عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا، تو وہ بھی منظر بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، بہت دل دہلا دینے والا۔ دن کے ٹائم، دن کی روشنی میں ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب نانا جی ہمارے گاؤں سے واپس گئے، اس کے پھر 2 ماہ کے بعد نانا جی واپس آئے، تو نانا جی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ بات جا کر شاہ صاحب کو بھی بتائی تھی، تو شاہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک عمل کیا تھا۔ اگر آپ 3 دن کا عمل نہ کرتے اور اس سے پہلے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کو بھی نقصان دے سکتا تھا، کیونکہ اس عمل کو، اس جن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے، اس کو قید کرنے کے لیے وہ 3 دن کا عمل ضروری تھا جو نانا جی نے کیا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی نانا جی کی جو ہم لوگوں کی اپنے گاؤں کی تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے بعد وہ لڑکا جس کو دورے پڑتے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ بہت زیادہ بیمار رہتا تھا۔ دورے تو اس کو نہیں پڑتے تھے، لیکن اکثر وہ بیمار رہتا تھا۔ پھر وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی dushimer57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر آج میں بہت ہارر سٹوریز دوں گی، جن میں وقاص احمد کی بھی ایک کہانی ہے، اور میری ایک اور لسنر ہے جنہوں نے جیکپا آباد سے بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کی ہے، ان کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اور میں ٹرائی کروں گی کہ مجھے کوئی اچھا ناول مل گیا تو میں وہ بھی ضرور سٹارٹ کروں گی۔ دوشیر آفیشیل پر آج میں لائیو ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ میرا کچھ گلا خراب ہے، اس وجہ سے میں نے کل سٹوری آن ایئر نہیں کی، انشاءاللہ اب ریگولر سٹوری آن ایئر کروں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔